اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین۔ ٹی وی ون سے رمضان المبارک کی خصوصی براہ راست نشریات نور رحمان عشق رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان شبیر ابو طالب ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج پاکستان میں یکم رمضان المبارک ہے، پہلی سحری کریں گے ہم، پہلا دن ہوگا، پہلی شب ہوگی اور رونقوں کا آغاز ہو گیا۔ ایک بار پھر آپ کے سامنے روحانی کیف و سرور سے مزین نشریات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس نیت، ارادے اور یقین کے ساتھ کہ ہماری یہ نشریات آپ کو گھر بیٹھے ماہ رمضان المبارک کا حقیقی لطف میسر کرے گی۔ ہر سال ہم ماہ رمضان کے چاند کے نظر آنے کے بعد اپنے چہروں پر، اپنے رفقا کے، اپنے دوستوں کے، احباب کے، محلے والوں کے، پڑوسیوں کے، سب کے چہروں پر رونقیں دیکھتے ہیں، اور یہ اس لیے ہے کہ ہر سال ماہ رمضان المبارک ایک نیا رمضان المبارک لگتا ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے یہ نشریات پیش کی، اس سال یہ 10واں سال ہے مجھے صرف ٹی وی ون پر سحری کی ٹرانسمیشن کرتے ہوئے، ویسے 17واں سال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی اور آپ حضرات نے محبت فرمائی، اور اس چینل کا شکریہ، اس کے مالکان کا شکریہ، اس کے اسٹاف کا شکریہ کہ جنہوں نے یہ سنگ میل عبور کیا۔ غالباً رمضان کی کوئی ٹرانسمیشن، سحر یا افطار، کسی ایک چینل پر کسی ایک میزبان نے غالباً 10 سال مستقل کسی ایک چینل پہ ٹرانسمیشن نہیں کی۔ یہ سعادت اور یہ کمال بھی ہمیں حاصل ہوا، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہمارے بزرگوں کا کمال ہے جن کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، ماں باپ کی دعائیں ساتھ ہیں، بھائی بہنوں کی، بیوی بچوں کی، اور آپ سب کی دعائیں ساتھ ہیں اور تعاون بھی ساتھ ہیں۔ تو اپنے 10ویں سال، مسلسل 10ویں سال کی سحری نشریات کا آغاز کر رہے ہیں نور رحمان عشق رمضان ٹی وی ون سے۔ سیگمنٹس کم و بیش وہی ہوں گے اور کچھ ہم نے تبدیلیاں کی، موضوعات بالکل نئے ہوں گے، اور کوشش کریں گے کہ جو ماحول آپ کو پسند ہے، جن علماء کے ساتھ آپ کا ایک لمبے عرصے سے ساتھ ہے سحری کے بابرکت لمحات میں، اس میں انہی علماء کے ساتھ کم و بیش ہم زیادہ بہتر، زیادہ روحانی اور زیادہ عوامی معاملات پر گفتگو کریں۔ مذہبی معاملات، شرعی معاملات تو ہوتے ہی ہیں۔ اپنے انٹرو میں جو میں آج بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے فقیروں کی آمد اور پھر ان کو بخشش دینا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو بڑے شہر ہیں اس کی طرف چھوٹے شہروں سے فقیروں، پیشہ ور گداگروں، پیشہ ور فقیروں کی بات کر رہا ہوں، ان کی آمد کا سلسلہ اس طرح سے جاری ہوتا ہے کہ گویا ایسا لگتا ہے کہ پرندوں کے جھنڈ آ رہے ہیں اور کچھ لوٹ کر، کچھ چھین کر، کچھ پکڑ کر، کچھ لپیٹ کر لے کے جا رہے ہیں، اور ایک پورا منظم گروہ ہے جو یہ کام کر رہا ہے۔ ایک عادت سی بن گئی بعض لوگوں کی کہ بس رمضان آئے گا تو لاہور کے قریب کے جو قصبے ہیں وہاں سے فقیر لاہور آ جائیں گے، اسلام آباد کے قریب کے جو قصبے گاؤں ہیں وہاں سے اسلام آباد آ جائیں گے۔ کراچی اس میں نمبر 1 ہے کہ کراچی میں پورے پاکستان سے ایک پوری انڈسٹری آ کر فقیروں کی وہ حملہ کر دیتی ہے۔ پھر وہ انڈسٹری جو ہے، اس کے نکات، اس کے شناختی کارڈ، اس کے چھوٹے چھوٹے بونے آپ کو کہیں سگنلز پہ نظر آئیں گے، کہیں آپ کو اپنے گھر کے باہر نظر آئیں گے۔ آج بھی میں نے دیکھا فٹ پاتھ پہ لائن لگی ہوئی ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ بقرعید آنے والی ہے اور قصائی اپنی چھریاں تیز کر رہے ہیں کہ بکرے کاٹنے، تو لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں، خاندان کے خاندان تیار ہو رہے ہیں کہ اب اس 30 دن کراچی والوں کو جو ہے وہ لوٹنا ہے، بس ان سے لینا ہے، اور بددعائیں بھی دے رہے ہیں، تو پیسے نہیں دے رہا تو غرق ہو جائے، برباد ہو جائے۔ پہلے مانگتے تھے کہ اللہ کے نام پر دے دو، تھوڑا کچھ دے دو، جو ہے وہ دے دو، اب کہتے ہیں 50 روپے دے دو، پوری اماؤنٹ بھی بتا رہے ہیں۔ اور جب ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے کہا کہ پیسے نہیں دوں گا، کچھ کھانا ہے تو کھا لو، تو اب مینیو بتاتے ہیں، اچھا ایسا کرو بن کباب کھلا دو، پھر بن کباب سے بعد بولا چائے پراٹھا کھلا دو، یعنی اس میں مینیو بھی آ گیا۔ اچھا کچھ ہمارے ہاں چونکہ فلاحی تنظیمیں انتہائی نیک نیتی کے ساتھ، انتہائی نیک نیتی کے ساتھ خلوص دل سے مفت دسترخوان پر ان کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، تو کچھ ایسی سچویشن بھی بن گئی کہ جو کرمنلز بنے ان میں سے، یعنی مانگ بھی رہے ہیں، کرمنلز بھی ہیں، ان کو 3 وقت کا کھانا مل گیا۔ اب انہوں نے اس فلاحی ادارے کے خلوص نیت کا غلط استعمال کیا، اس کو ان کے اخلاص کو ایک ایسی جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ اب گفتگو ہو رہی کہ ایسا بھی ہونا چاہیے یا نہیں، حالانکہ 99.9% وہ فقراء جن کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے وہی کھانا وہاں سے کھاتے ہیں، لیکن چند لوگوں کی وجہ سے جو پیشہ ور گداگر فقیر ہیں یا پیشہ ور کرمنلز ہیں وہ وہاں سے کھانا کھاتے ہیں اور پھر آ کے موبائل بھی چھینتے ہیں،
خواتین کے پرس بھی چھینتے ہیں، ہماری جیبیں بھی کاٹتے ہیں، بسوں میں چڑھ جاتے ہیں، باقی چیزیں بھی ہو رہی ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں۔ تو آج میرا انٹرو فقیروں اور گداگروں سے متعلق اس لیے ہے کہ اس پر بات ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی بات ہو رہی ہے۔ ہم نے کچھ ایسی میٹنگز بھی اٹینڈ کی، کچھ سیمینار کانفرنسز میں بھی گئے جہاں اس بات پر گفتگو کی گئی کہ سوچا جائے کہ اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ اچھا، دھتکار دیتے ہیں تو بھی ڈر لگتا ہے، دھتکارنا ویسے بھی نہیں چاہیے، یعنی ہمیں یہ رائٹ نہیں ہے شرعی، قانونی، اخلاقی، معاشرتی طور پر کہ ہم ان کو دھتکاریں، تو دھتکار تو نہیں سکتے، لیکن اس کو کم کرنے کے لیے ہمیں حکومت کو، معاشرے کو، سول سوسائٹی کو، علماء کو، سب کو مل کے جد و جہد کرنی پڑے گی، اویئرنیس لانی پڑے گی لوگوں میں، اور پھر حکومت کو ایسا راستہ نکالے کہ جب یہ پورے کے پورے لشکر، اور بلکہ لشکر جرار جب کراچی کی جانب، لاہور کی جانب، اسلام آباد پنڈی کی جانب، یا فیصلہ آباد کی جانب، یا حیدرآباد کی جانب رواں دواں ہو، تو وہیں ان کو روک لیا جائے، اور پھر جب وہ اپنی کارروائی کا آغاز کرنے والے ہوں تو وہاں پر اس کارروائی کو بھی روکا جائے۔ اس میں گورنمنٹ کے بعد پھر آتا ہے میرے اور آپ کے اوپر کہ ہم اگر یہ طے کر لیں کہ مجھے اگر آج صبح نکلتے ہوئے 100 روپے صدقہ کرنا ہے یا 100 روپے کسی فقیر کو دینا ہے، تو وہ آپ کے گھر کی ماسی بھی تو ہو سکتی ہے، آپ اس کو دے دیں، آپ کا ڈرائیور بھی ہو سکتا ہے، آپ اسے دے دیں، آپ کا سیکیورٹی گارڈ بھی ہو سکتا ہے، آپ کا چوکیدار بھی ہو سکتا ہے، آپ کے آفس میں کام کرنے والا کوئی غریب ہو سکتا ہے، آپ انہیں کیوں نہیں 20 روپے 5 لوگوں کو دے دیتے، یا 50 روپے 2 کو لے دیتے، یا اللہ نے زیادہ دیے 100 روپے دے دیں، بجائے ان فقیروں کو دینے کے جو کہ ایک باقاعدہ ڈاکوؤں کا گروہ بن گیا ہے، ایک مافیا، ایک انڈسٹری کی شکل اختیار کر گیا ہے، انہیں نہ دیں۔ جب ہم نہیں دیں گے تو ان کی حوصلہ شکنی ہوگی کہ اب مل نہیں رہا، ہمیں پھر کوئی اور راستہ نکالا، ہو سکتا ہے پھر وہ سوچے کہ محنت کرے۔ اچھا، کچھ بات بھی کرنی چاہیے، اگر فرصت ہو مانگنے آئے تو اسے ہم کہہ سکتے ہیں بیٹا تیری عمر 20 سال ہے، 18 سال ہے، 22 سال ہے، جوان ہو، صحت مند ہو، کام کرو، میں تمہیں 10 روپے 20 روپے کیوں دوں؟ تو اس طرح سے، اور پھر دوسری طرف اگر ہمارے ادارے، پولیس، سیکیورٹی فورسز کے ادارے، یا جن کی یہ ذمہ داری ہے وہ ان کو روکے، پھر اس کے بارے میں جو قوانین موجود ہیں کہ گداگری یا فقیری یا مانگنا یہ جرم ہے، وہ بھی ایکٹیو ہو قانون، پھر ان کے خلاف ایف آئی آرز اور مقدمے بھی ہوں، ان چیزوں کو بھی ہم نے آگے بڑھانا ہے اس طرح سے کہ تکلیف کا عنصر بھی نہ ہو، وقار بھی برقرار رہے، اور ان کی سوچ و سمجھ اور ان کی سمجھ بوجھ میں بھی کوئی یہ بات آئے، وہ سمجھیں، اویئرنیس آئے کہ بھائی یہ کام نہیں کرنا۔ اب اس کے بعد معاملہ شروع ہوتا ہے علماء کا۔ علماء اپنے مساجد کے ذریعے، مائک کے ذریعے، جمعے کے خطبات میں، محفلوں میں اس بات کی طرف رجحان بڑھائیں کہ پیشہ ور فقیروں کو ہم نے بخشش نہیں دینی، اس بات کی طرف رجحان بڑھائیں کہ جس کو مدد کرنی ہے روزانہ کی بنیاد پر، ہفتہ وار یا ماہانہ، وہ ان کی مدد کریں جو ان کے اطراف میں۔ اگر اس بات کو ہم منسلک کر لیں زکوٰۃ کے ساتھ، خیرات کے ساتھ، آگے جا کر فطرے کے ساتھ، تو حکم یہی ہے کہ پہلے اپنے اطراف میں دیکھو، اپنے رشتہ داروں میں دیکھو۔ ہمارے قریب کے رشتہ دار بیچارے بھوکے مر رہے ہوتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ اس طرح سے لوگوں کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی اس میں ریاکاری کا بھی عنصر سامنے آ جاتا ہے۔ تو پیشہ ور گداگروں کی ہم نے مذمت کرنی ہے، پیشہ ور گداگروں کو ہم نے پیسے نہیں دینے، ہم نے اپنے گرد و پیش کام کرنے والوں کو دیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے ہم کسی سے کہیں اچھا تمہیں 50 روپے چاہیے، 100 روپے چاہیے، آپ میری گاڑی صاف کرو، کیونکہ یہی گاڑی صاف کر کے آپ کسی اور کو بھی تو 100 روپے دیں گے، تو آپ اس کو دے دیں، وہ محنت کرے۔ ہاں، اس پر بھی بات پہلے ہوئی ہے کہ کچھ ایسے ہیں جو پین یا ٹیشو باکس یہ بیچ رہے ہوتے ہیں یا بیچ رہی ہوتی ہیں، یہ وہ بھی فقیر ہوتے ہیں، تو آپ ان سے چیزیں خرید لیں، ایسا کچھ ہو جائے۔ بوڑھے بھی بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جو کوئی چیز بیچ رہے ہوتے ہیں، آپ ان سے سامان خرید لیں، اور پھر تو اس طرح سے کوئی متبادل چیزیں، میں نہیں کہتا کہ جتنی بات میں نے کی ہے وہ ساری صحیح ہے یا اسی پر عمل کرنا ہے، مطلب کوئی نہ کوئی ایسا راستہ ہمیں نکالنا ہے کہ ٹھگ سے جو ہم پیسے دے دیتے ہیں شیشہ کھولتے ہی، جو بچہ ہے لائن میں سب لگے ہوئے ہیں، یہاں پہ لائن میں لگ جاؤ، سب کو پیسے دے رہے ہیں، اس کی حوصلہ شکنی کرنی ہے، اس کام کو روکنا ہے، اس حرکت کو روکنا ہے، اور ہمیں سٹاپ کرنا پڑے گا کہ ہر ماہ رمضان المبارک میں جو ہے وہ پیشہ ور گداگر آئیں۔ بچوں کو باقاعدہ چوراہوں پر چھوڑنے کا نظام ہے باقاعدہ، اور پھر ان کو واپس شام کو لیا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کتنے پیسے تم نے کمائے، وہ پیسے پھر اس میں سے اس کا حصہ ہوتا ہے، پھر بڑے صاحب کا، پھر اس سے اوپر اماں جی کا، یہ پورا ایک گروہ جو بن جاتا ہے۔ اس میں ہمارے کراچی جیسے شہر میں کچی آبادیوں سے بچیوں کو اٹھایا جاتا ہے،
پھر اس میں ایک اور خرابی یہ آ گئی کہ ٹرانسجینڈرز بھی اس میں بیچارے آ گئے، انوالو ہو گئے۔ بیچارے کہنا بھی چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن کرمنلس کو تو یا پیشہ ور لوگوں کو تو نہیں، یقیناً نہیں کہنا چاہیے، گو کہ وہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں۔ لیکن یہ سارا ایک جال جو بچھ رہا ہے، یہ پوری ایک صنعت بن رہی ہے، ایک پوری انڈسٹری بن رہی ہے، اس کو روکنا ہے، اس کو ہم نے روکنا ہے۔ یہ مختلف قسم کے جرائم بھی جو ہے اس سے بڑھ رہے ہیں، اس سے مختلف قسم کی بیماریاں بھی بڑھ رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، مختلف وائرسز بھی بڑھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر لوگوں کی نظروں کا بھی معاملہ ہے۔ پھر کوئی انہیں استعمال کر جائے، یعنی کسی بچے کو پھر استعمال کرنا کتنا آسان ہو گیا کہ آپ اس کو کرائم کی طرف جو ہے وہ راغب کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی بچے اغوا بھی ہو سکتے ہیں، ان بچوں کو پھر پال پوس کر پھر انہیں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک پورا ایک نظام بن چکا ہے، اس کی حوصلہ شکنی نہ کی، اس کی حوصلہ شکنی نہ کی، اس کو نہ توڑا نہ مڑوڑا، اس کا کوئی حل نہ نکالا، تو یہ مزید نقصان کا باعث ہوگا۔ چلتے ہیں اپنے سیگمنٹس کی جانب۔ اس سال بھی ہمارے انٹرو کے بعد ہمارا جو سیگمنٹ ہوگا وہ ہوگا کلام عشق، اور کلام عشق میں ہر رمضان مبارک کی طرح اس سال بھی پہلی رمضان کو یا پہلے رمضان کو یا پہلی سحری کو ہم رمضان، قرآن اور روزہ سے متعلق قرآن پاک کی ایک یا چند آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر سنیں گے۔ مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، پھر ہوگا سوال ہمارا جواب آپ کا، اور اس میں آپ کے سامنے سوال رکھوں گا کہ ہر سال رمضان مختلف ہوتا ہے، تو اس سال کا رمضان کتنا مختلف ہے۔ اس کے بعد ہمارا سیگمنٹ ہوگا عالم ٹائم، جس میں فضائل رمضان پر ہم گفتگو کریں گے۔ عالم ٹائم کے بعد مزیدار سحری ہوگی، اور اس میں شیف معراج ہمارے ساتھ ہوں گے، روزانہ کوئی نہ کوئی خوبصورت پیاری ذائقے والی ڈش جو ہے وہ پکانا سکھائیں گے، اور پھر کھانا بھی ہم یہیں پر کھائیں گے۔ اچھا، مزیدار سحری کو میں نے خوبصورت کیوں کہا؟ کیونکہ آج کل کھانا دیکھا بھی جاتا ہے، خالی چکھا نہیں جاتا۔ یعنی بعض کھانے ایسے اب ٹی وی اور سوشل میڈیا اس کے ذریعے جو لائیو کھانا پکانے کا ایک ٹرینڈ ہے، تو اس میں کھانا ہم چکھ نہیں رہے ہوتے۔ ڈش تو بن رہی ہے ٹرکی میں، ڈش بن رہی ہے آذربائیجان میں، ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر، تو پھر بنا ہوا دیکھ رہے ہیں نا، بنتا دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جب اس کی پریزنٹیشن اور بننا خوبصورت ہوتا ہے تو ڈش ذائقے دار کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی ہوگی۔ ایک سیگمنٹ ہمارا اس کے درمیان ہوگا، اور سیگمنٹ بہت ہی زبردست ہے، نیا سیگمنٹ ہے، اس کا نام ہے مسئلہ کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ہر بات میں، ارے بھائی مسئلہ کیا ہے، تو یہ ہمارا سیگمنٹ کا نام ہے مسئلہ کیا ہے۔ اور آج ہم بات کریں گے موٹر سائیکل جو بچے چلاتے ہیں، اس میں جو پڑھے لکھے لڑکے چلاتے ہیں، جنہوں نے ٹائی پہنی ہوئی ہے، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، لیکچرار ہیں، بینک میں کام کر رہے ہیں، وہ جس طرح سے موٹر سائیکل چلاتے ہیں، ان کا مسئلہ کیا ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ ورفان اللہ کا ذکر میں ہوں گی خوبصورت نعتیں، اور بہار شریعت جو ہم سحری یہاں پر سجے گی، اور آپ کے سامنے ہم سحری تناول کر رہے ہوں گے علماء کرام کے ساتھ۔ اس کے دوران بہار شریعت کا سیگمنٹ ہے جس میں روزے کے مسائل پر گفتگو ہوگی، اور پھر روحانی گلدستہ مفتی غلام دستگیر صاحب کریں گے، اور روزانہ ہم کوئی نہ کوئی وظیفہ یا روحانی جو مسائل اس پر گفتگو کریں گے۔ اذان فجر لائیو دی جائے گی، ہم اور آپ ساتھ رہیں گے 30 دن۔ سحری میں ٹی وی 1 پر میں ہوں گا، اور افطار میں جو ہے ٹی وی 1 پر صنم جنگ صاحبہ ہوں گی، پھر نیوز 1 پر انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ افطار میں ہوں گا، اور یہ نشریات جو سحری کی ہے یہ بھی نیوز 1 پہ گاہے بگاہے دکھائی جاتی رہے گی۔ کوشش کریں گے اچھی ٹرانسمیشن ہو، آپ کا ساتھ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں خوب عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوئی ایسا جملہ ہماری زبان سے جاری ہو جائے اس نشریات کے ذریعے جو سب کے لیے باعث مغفرت ہو، سب کے لیے باعث تقلید بن جائے، اور میرے لیے سعادت بن جائے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے کلام عشق میں مختصر سے وقفے کے بعد۔